डेढ़ फुटिया लोग कद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापरी की शानदार नज़्म। से पहले एक अच्छी बात सुनते हैं। मौत सबसे बड़ी हकीकत है जिसको हर शख्स भुला बैठा है, और जिंदगी सबसे बड़ा धोखा है जिसके पीछे हर शख्स भाग रहा है। चलिए फिर सुनते हैं इमरान प्रतापरी की नज़्म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कि उर्दू अदब की शम्मा जलाने आए हैं। क्या कहना, वाह। उर्दू अदब की शम्मा जलाने आए हैं। आज यहाँ लाखों दीवाने आए हैं। आज यहाँ लाखों दीवाने आए हैं। मुल्क की खातिर जान लुटाने आए हैं। लोकतंत्र का जश्न मनाने आए हैं। लोकतंत्र का जश्न मनाने आए हैं। अब लोकतंत्र के जश्न की बात चल रही है तो लोकतंत्र हमें ताकत देता है कि हम बोलें, सच बोलें, और जो जरूरी है वो जरूर बोलें। मैं महाराष्ट्र में खड़ा हूं। मेरी खुशनसीबी है कि मैं राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। इन दिनों महाराष्ट्र सूबे में कुछ लोगों की जब आवाजें सुनता हूं, उनकी बातें सुनता हूं, तो कभी कभी लगता है कि उन पे भी बोलना जरूरी है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप बहुत समझदार हैं। अगर आपको लगे कि वही पुराना इमरान बोल रहा है जिसके लिए आप, जिसकी शायरी के लिए आप दुआएं करते थे, तो मुझे दुआएं देना कि हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। पद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। आपके सूबे में भी कुछ डेढ़ फुटिया लोग, बड़े समझदार लोग हैं, तैयार रहिएगा, कोई हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए अगले मिसरे पर। कि हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। पद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। आपके सूबे में भी कुछ डेढ़ फुटिया लोग कद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। कद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। शायरी हमें यह सलीका देती है कि हम अपनी बात कह लें और वहां पहुंच भी जाए जहां हम पहुंचाना चाहते हैं। जितेंद्र भाई, सबके मन में यह बात है लेकिन शायद कोई बोलता नहीं इस बात को। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि खुद को पहरेदार बनाए बैठा है। खुद को पहरेदार खुद को पहरेदार बनाए बैठा है। नफरत का बाजार बनाए बैठा है। नफरत का बाजार बनाए बैठा है। शर्म नहीं आती है अपने हाकिम को चोरी की सरकार बनाए बैठा है। चोरी की सरकार बनाए बैठा है। और आखिरी 4 मिसरे फिर एक नज़्म आपको सुनाता हूं कि आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा। आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा। आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा। खोटा सिक्का कितने दिन चल जाएगा। खोटा सिक्का कितने दिन चल जाएगा। वक्त बुरा है जल्दी ही टल जाएगा। फिरौनों के घर मूसा पल जाएगा। फिरौनों के घर मूसा पल जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं एक नज्म सुनाना चाहता हूं जिसके लिए तमहीद बना रहा था। वक्त बहुत कम है। हमारे सदर मोहतरम भाई साहब जितेंद्र भाई, सोनू हाशमी, गुड्डू साहब, और खुसूसी तौर पे मैं अपने साथी दोस्त शमीम साहब को बहुत मुबारकबाद दूंगा। मैं आज जिम्मेदारी से ये बात कहता हूं कि दुनिया के तमाम मुल्कों में भी हम सारे लोग जाते हैं, ज्यादातर शायर, और हिंदुस्तान के भी हर शहर में हम मुशायरा पढ़ते हैं, लेकिन मुंब्रा का जो ये मुशायरा है इसका इंतजार न सिर्फ शायर करते हैं बल्कि हिंदुस्तान की आवाम भी इस मुशायरे का इंतजार करती है। और पूरे हिंदुस्तान में इससे बड़ा मुशायरा कोई नहीं होता, ये गारंटी के साथ ये बात मैं कह रहा हूं। और जिस तादाद में आप सारे लोग आते हैं
وہ بہت کمال کی بات ہے. میں ایک مطلع اور ایک شعر پڑھتا ہوں، پھر ایک نظم سناتا ہوں. دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. آئیے دوستو منتخب احادیث کتاب سے کچھ احادیث سنتے ہیں. حضرت سلیمان بن سورد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں جو دوسرے پر ناراض ہو رہا تھا ارشاد فرمایا، اگر یہ شخص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو فاقہ کی نوبت آ جائے اور وہ اس کو دور کرنے کے لیے لوگوں سے سوال کرے تو اس کا فاقہ بند نہ ہوگا، اور جس شخص کو فاقہ کی نوبت آ جائے اور وہ اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرے تو اللہ تعالیٰ جلد اس کو روزی کا انتظام فرما دیتے ہیں، فوراً مل جائے یا کچھ تاخیر سے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے اور کھانے کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، یہاں تمہارے لیے نہ رات ٹھہرنے کی جگہ ہے اور نہ رات کا کھانا ہے. اور جب گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں تمہیں رات کا رہنے کی جگہ مل گئی. اور جب کھانے کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں تمہیں رات رہنے کی جگہ اور کھانا بھی مل گیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں اللہ کا نام لے کر نکل رہا ہوں، اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے، کسی خیر کے حاصل کرنے یا کسی شر سے بچنے میں کامیابی اللہ ہی کے حکم سے ہو سکتی ہے. اس وقت اس سے کہا جاتا ہے، یعنی فرشتے کہتے ہیں، تمہارے کام بنا دیے گئے اور تمہاری ہر شر سے حفاظت کی گئی. شیطان نامرد ہو کر اس سے دور ہو جاتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ اس وقت اس دعا کے پڑھنے کے بعد اس سے کہا جاتا ہے، تمہیں پوری رہنمائی مل گئی، تمہارے کام بنا دیے گئے اور تمہاری حفاظت کی گئی. چنانچہ شیاطین اس سے دور ہو جاتے ہیں. دوسرا شیطان پہلے شیطان سے کہتا ہے، تو اس شخص پر کیسے قابو پا سکتا ہے جسے رہنمائی مل گئی ہو، جس کے کام بنا دیے گئے ہوں اور جس کی حفاظت کی گئی ہو. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کا حشر ایسی طرح فرمائیں گے کہ ان کے چہروں پر نور چمکتا ہوا ہوگا، وہ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، لوگ ان پر رشک کرتے ہوں گے، وہ انبیاء اور نہ شہداء نہیں ہوں گے. ایک دیہات کے رہنے والے صحابی نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عرض کیا، رسول اللہ ان کا حال بیان کر دیجئے کہ ہم ان کو پہچان لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مختلف خاندانوں سے مختلف جگہوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال چکو ترے کی طرح ہے، اس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے اور مزہ بھی لذیذ. اور جو مومن قرآن کریم نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے، جس کی خوشبو تو نہیں لیکن ذائقہ میٹھا. اور جو منافق قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال خوشبودار پھول کی سی ہے کہ خوشبو اچھی اور مزہ کڑوا. اور جو منافق قرآن شریف نہیں پڑھتا اس کی مثال اندرائن کی طرح ہے کہ خوشبو کچھ نہیں اور مزہ کڑوا. فائدہ اندرائن خربوزے کی شکل کا ایک پھل ہے جو دیکھنے میں خوبصورت اور ذائقہ میں بھی بہت تلخ ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے ایک حرف کے بدلہ ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ملتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، یعنی یہ 3 حروف ہوئے، اس پر 30 نیکیاں ملیں گی. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص قرآن مجید پڑھے اسے
قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کرنا چاہیے۔ ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن مجید پڑھیں گے اور اس کے ذریعے لوگوں سے سوال کریں گے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔